بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام رمیش ہے۔ حسنات احمد ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو سرگودا کی کمپلیٹ ہسٹری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی ہسٹری جو ایسی انفارمیشن ہوگی جو شاید آپ کو کسی نے آپ کے ساتھ شیئر نہ کی ہوگی، نہ ہی بک کو یا آپ کو دوسری انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو چلیے سرگودا کے بارے میں شروع کر دیتے ہیں۔ سرگودا کے بارے میں مشہور ہے، یہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جس کا نام سرگودا تھا، اور وہ ایک کنویں کے پاس رہا کرتے تھے۔ یہ کنواں پھولوں، پھلوں اور سرسبز و شاداب تھا۔ کنواں ہونے کی بجائے اس کے لیے لوگ یہاں آرام کرنے کے لیے آتے تھے، اور پھولوں اور پھلوں کی وجہ سے یہ لوگوں کا مرکز بنا ہوا تھا، اور گدا کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ سرگودا کے لوگ گدا کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے اس کا نام، سٹی کا نام اس کے نام پر رکھ دیا۔ سرگودا بیسیکلی دو لفظوں کا مرکب ہے، سر اور گدا۔ سر کا مطلب ہے پانی کا تالاب، گدا کا مطلب ہے سادھو۔ اس کے بارے میں، سرگودا کے بارے میں ایک اور مشہور روایت ہے کہ ایک انگریز گھوڑے پہ چڑھے جا رہا تھا، اور وہ گھوڑا اپنا دوڑا رہا تھا، اور یوں ہوا کہ گھوڑے سے وہ نیچے گرا انگریز، اور اس کا سر، اور پنجابی میں ہم یہ گھٹنے کو ٹخنا کہتے ہیں، گوڈا، یہ زخمی ہو گیا، اور انگریز کے نام پر پھر اس کا سر اور گوڈا زخمی ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس کا نام سرگودا رکھ گیا۔ سرگوڈا بیسیکلی تھا پہلے، بعد میں پھر اس کو چینج کرتے کرتے سرگودا بن گیا۔ یہ پاکستان کا 11واں بڑا سٹی ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 1.5 ملین ہے۔ یہ پاکستان کا ویل پلانڈ سٹی میں شمار ہوتا ہے۔ اسلام آباد، فیصل آباد کے بعد سرگودا کو ویل پلانڈ سٹی کہا جاتا ہے۔ جب پاکستان کا دارالحکومت کراچی تھا، وہاں سے جب چینج ہو کر سرگودا کے ضلع خوشاب میں آئے، تو سرگودا کو کیپٹل بنانے کے بارے میں بھی خیال کیا گیا کہ سرگودا کو ہم کیپٹل بنا دیتے ہیں، لیکن فوجی لحاظ سے یہ سٹی کیپٹل ہونے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ہمارے قیمتی اثاثے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بیچ بچاؤ کرتے ہوئے ہم نے سرگودا کو ڈینائی کر کے اسلام آباد چلے گئے۔ سرگودا کی تاریخ کے بارے میں ہم اور بھی جانتے ہیں۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے مغل شہزادہ اور شیر شاہ سوری کا مرکز یہاں سے گزر ہوتا رہتا تھا۔ 18ویں صدی تک تقریباً اس شہر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں اس شہر کے بارے میں کچھ نہ کچھ شہر کا نقشہ ملتا ہے۔ انگریزوں نے 1849 میں پنجاب میں قبضہ کیا، اور اس علاقے میں جھاڑیوں نے بھی قبضہ گروپ کی طرح پورے شہر کو ڈھانپ لیا۔ انگریزوں نے سرگودا کو سیراب کرنے کے لیے جہلم سے ایک نہر، لوور جہلم جس کا نام ہے، نکالی کا افتتاح کیا، اور پھر اس سرگودا کی سرزمین کو سرسبز کرنے کی بڑی انہوں نے محنت کی۔ اس کے اوپر انگریز افسروں نے سول لائن سرگودا میں اپنے گھر بھی تعمیرات کروائے۔ سرگودا کے پہلے ڈپٹی کمشنر MC ڈیلے تھے، اور اب اس کے بارے میں ہم ان کے لوگوں کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سرگودا کے لوگ کس قدر پیٹریاٹک اور حب الوطنی رکھتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں شاہینوں نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ 1965 کی جنگ میں سب سے پہلا بم دشمن نے سرگودا پہ پھینکا تھا، جو چل نہ سکا، لیکن اب وہ بم پاکستان کے سرگودا سٹی میں موجود ایک کمپنی باغ ہے، جو اس کے کونے میں رکھا گیا ہے۔ سرگودا کو کنو پروڈکشن کی وجہ سے کیلیفورنیا آف پاکستان پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور سرگودا کی پروڈکشن کی وجہ سے ملک کا ذریعہ آمدن بہت زیادہ
ہے۔ یہاں ایک مل کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے جائیں، سلطان ٹیکسٹائل مل، جو غریبوں کی سورس آف انکم بہت زیادہ ہے، جو آج کل بند پڑی ہوئی ہے۔ یہاں غریبوں کو سستا ترین کپڑا ملتا تھا اور معیاری کپڑا ملتا تھا، لوگوں کے بارے میں سوچا جاتے تھے۔ سلطان صاحب جن کی یہ مل تھی وہ غریبوں پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، اور اسی لیے سرگودا میں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ابھی بات کر لیتے ہیں کرانہ کی پہاڑیوں کے۔ کرانہ کی پہاڑیاں سرگودا سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود یہ کرانہ پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور چنیوٹ تک جاتا ہے۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں ایک تاریخی مندر بھی واقع ہے جسے ہنومان کا مندر بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ جب سیتا کو راون اٹھا کر لے گئے، ہنومان جی سیتا کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے۔ بقول ہندو تاریخ کے ہنومان جی کو ہمالیہ سے پہاڑ اٹھا کر لا رہے تھے تاکہ لنکا اور بھارت کے درمیان موجود سمندر میں ایک خشکی کا راستہ بنایا جائے۔ ان کے ہاتھوں سے جو پہاڑیاں گرتی رہیں، کرانہ کی پہاڑیاں مشہور ہوتی رہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں اور بھی مشہور ہے کہ ایک ہندو شہزادہ جس کا نام برتری ہری تھا، اس کا بھی ذکر ہے، جو ہندو شہزادہ ہونے کے باوجود اس نے اپنا جان و مال، اپنا ہر چیز چھوڑ کر، عیاش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر اپنے دین کی تعلیم حاصل کی، اور اقبال کی کتابوں میں اس بندے کا نام بھی موجود ہے۔ اور ابھی میں آپ کو سرگودا کی مشہور پرسنالٹیز، مشہور لوگوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ محمد شمس الدین سیالوی صاحب کا بھی سرگودا سے ہی تعلق ہے۔ انور علی چیمہ جو کاف لیگ سے تعلق ہے، پورے پاکستان کے دنیا میں مشہور اور اپنا نام رکھے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کے وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، پیداوار اور مختلف وزارت ان کے پاس رہی ہے۔ یہ انور علی چیمہ صاحب کی رشتہ داری پرویز الہی لوگوں کے ساتھ ہے اور نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں۔ آغا وزیر صاحب بھی سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب سرگودا سے، تسنیم احمد قریشی، پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب سرگودا سے ہیں۔ محمد حمید الدین سیالوی صاحب سرگودا سے ہیں۔ چودھری حامد حمید سرگودا سے، جو گلگت بلتستان کے پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، یہ سرگودا سے تعلق ہے ان کا۔ عبد الرزاق ڈھلو صاحب بھی سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے DGI حمید گل صاحب کا سرگودا سے تعلق ہے۔ کرکٹر حفیظ صاحب جو سرگودا سے تعلق ہے ان کا۔ تو یہ پاکستان کے مشہور و معروف پرسنالٹیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔